قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اسکاٹ رٹر ایک سابق امریکی میرین کور انٹیلیجنس افسر ہے اور عراق میں اقوام متحدہ کے سابق اسلحہ معائنہ کار بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت جب امریکہ اور ایران میں مذاکرات جاری تھے، 4 میزائل امریکہ کی طرف سے ایران پر داغے گئے، 2 خالی گوداموں میں گرے جن کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، تیسرا میزائل جو تھا وہ ایک سکول پر گرایا گیا جس سے معصوم بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئیں، اور چوتھا میزائل اس کے اوپر منڈلا رہا تھا اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا اور وہ واپس بھیج رہا تھا۔ تو جہاں پہ تیسرا میزائل گرا، لوگ وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تو چوتھا میزائل بھی اسی جگہ پر داغ دیا گیا اور جو باقی بچ گئے تھے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن ابھی کہانی یہاں پہ نہیں رکی۔ یہ جو چوتھا میزائل پھینکا جس کو ٹومو ہاک میزائل کہتے ہیں، اس میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ٹکر کے وقت جو اضافی ایندھن بچ جاتا ہے وہ بھی ایک ہتھیار کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے جس کو تھرمو بیرک ہتھیار کہتے ہیں، یعنی فیول ایئر ایکسپلوسو بن جاتا ہے، یہ ہوا میں ہی بلاسٹ کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو جب یہ میزائل وہاں پہ لگا تیسرا، تو وہاں کی مینجمنٹ، سکول کی مینجمنٹ نے تمام پیرنٹس کو بلایا کہ اپنے بچوں کو لے جائیں، تو پیرنٹس اور بچے اکٹھے ایک دعا حال میں ہوئے، تو یہ تھرمو بیرک جو ایکسپلوسو تھا یہ پھٹا اور اس سے جو باقی وہاں پہ بچ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اسکاٹ رٹر لکھتا ہے کہ بس یہی جنگ کا خلاصہ ہے، کوئی اہداف نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف ہدف معصوم بچوں کو قتل کرنا ہے، معصوم لوگوں کو مارنا ہے، دنیا میں فساد پیدا کرنا ہے، اور یہی ہمیشہ سے ان کا رہا ہے۔ تو یہ لکھتا ہے، یہ اسکاٹ رٹر کافر ہو کے، کرسچن ہو کے یہ لکھتا ہے کہ یہودی تم ظالم ہو، ڈونلڈ ٹرمپ تم ظالم ہو، اور ہر وہ شخص ظالم ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر وہ شخص بھی ظالم ہے جو خاموشی سے یہ سارا تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اسکاٹ رٹر کہتا ہے کہ اس میں ایران کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر کوئی میری بیٹیوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کو قتل نہ کروں۔ یہ ہمیشہ سے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں خبر۔ رشیا کا وزیر کہتا ہے کہ عرب ممالک تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا، وہ تمہارے سامنے ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو۔ پاکستان اسلامی ایٹمی پاور ہے، اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اپنی گورنمنٹ کے، امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان میں آپ معصوم لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ خدا را یہ زندگی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، حق کے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے کھڑے ہوں۔ اور میں ارباب اختیار سے بھی یہ بات کروں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہٹا کے کوئی اور نئی فصل اگا دے، نئے لوگوں کو لے آئے گا، ان سے وہ کام لے لے گا۔ تو جہاں پہ کفار، جہاں پہ اسکاٹ رٹر جیسے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے؟ جبکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کے لیے آواز اٹھاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ مظلوم مسلمان ہو، یہاں پر تو مسلمان ہے، کوئی بھی اگر مظلوم ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا ہر مومن کا فرض بنتا ہے۔